السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب اپنے یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی پہ آپ سے مخاطب ہوں۔ یہ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اور خواتین و حضرات، ہر پروگرام میں، ہر ولاگ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ براہ مہربانی سوشل میڈیا پہ میرے نام سے کوئی بھی فیس بک، کوئی بھی ٹک ٹاک، کوئی بھی لنکڈ ان، کوئی بھی میسنجر، کوئی بھی کنیکٹیوٹی کو فالو نہ کیجیے گا۔ اس پہ فراڈی، جعلساز اور دھوکے باز بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ صرف میرا یوٹیوب چینل ہے، انسٹاگرام بھی نہیں ہے، اور یہاں آپ دیکھتے ہوں گے میرے مونوگرام چل رہے ہوتے ہیں جس پہ کراس لگا ہوا ہے۔ کراس کا مطلب ہے ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اتنا واضح بھی بتاتا ہوں، لکھا ہوا بھی چلاتا ہوں، مونوگرام بھی چلاتا ہوں، پھر بھی افسوس ہوتا ہے کہ آپ لوگ اس فراڈیے کے ہاتھوں ٹھگے جاتے ہیں۔ اور میں ہمیشہ بتاتا ہوں، میں صرف ARY ڈیجیٹل پہ اپنے شو میں کنسلٹیشن کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ میرا ایک آفس ہے PC ہوٹل کراچی میں، جہاں پہ دوپہر کے 3 بجے سے شام کے 7 بجے تک آپ پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، اور ان 2 نمبروں کے علاوہ آپ قطعی کسی نمبر پہ نہ جائیں، اور وہ بھی ٹائمنگ دے رہا ہوں 3 سے 7۔ اس کے علاوہ جب آپ کرتے ہیں تو آپ ٹریپ ہوتے ہیں۔ جب یہ 2 نمبر نہیں اٹھ رہے تو سمجھ لیں آفس بند ہے۔ اور جو بیرون ملک سے کال کرتے ہیں ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ جب آپ کال کریں تو میرے اسسٹنٹ کو کہیں کہ ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دیجئے، میں بھی آپ کو دیکھ لوں، آپ بھی مجھ کو دیکھ لیں، تاکہ دونوں طرف اطمینان کی لہر دوڑ جائے۔ اور لوکل بھی اگر کسی کو شک ہو تو اس کو بولیں ویڈیو پہ آؤ۔ جب آپ ویڈیو کا بولیں گے تو وہ بھاگ جائے گا۔ یہ اس کی جو ہے جھوٹ کی سب سے بڑی جو ہے اپنا پکڑ ہے، کیونکہ لائیو تو پھر ہم کیا بات کریں تو کسی کو نہیں معلوم۔ تو یہ آپ خیال رکھیے گا۔ میں 2 ہفتے سے زیادہ ویڈیو نہیں بنائی میں نے اس لیے نہیں بنائی کہ اب جو نیکسٹ یہ جو ویک چلے گا اس میں 2024 کے حوالے سے 12 بروج کے حوالے سے بتاؤں گا، اور اینڈ میں دسمبر یا جنوری کے فرسٹ ویک میں نئے سال کے متعلق آپ سے پالیٹکس، جیو پالیٹکس ہر حوالے سے گفتگو ہوگی، اور انشاءاللہ العزیز بہت ڈیٹیل سے آپ کو بتاؤں گا کیا دنیا میں ہونے کا امکان ہے اگر اللہ چاہے تو۔ یہ ویکلی ہاروسکوپ ہے جو اس ہفتے کا ہے۔ ظاہر ہے آپ کو اتوار کو ملتی ہے، ریکارڈ ہفتے کو ہوتی ہے۔ یہ 11 دسمبر 2023 سے لے کر 17 دسمبر 2023 تک کے 12 بروج کے حالات۔ اور ایک چیز ذہن میں رکھا کریں، یہ سارا ٹرانزٹ پہ بیس ہوتا ہے، مگر جو مین ہوتی ہے وہ مہادشا، انتردشا، وہ سب سے اوپر ہے۔ تو یہ ایک جرنل ہے، ظاہر ہے اس کی بہت سی باتیں لگیں گی بہت ساروں کو، لیکن مہادشا اور انتردشا جو ہے اس کی اہمیت انڈیویجول ذائچے میں یا ملکوں کے ہوں، وہ بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے۔ اور یہ ضروری بات تھی جو میں نے کہا آپ کو بتا دوں۔ اب چلتا ہوں میں اپنے ویکلی ہاروسکوپ کی جانب، لیکن اس ہفتے انشاءاللہ آپ کو ویڈیو ملیں گی کافی۔ یہ ویکلی ہاروسکوپ ہے ہمارا، میں نے ڈیٹ ابھی آپ کو بتائی، 11 دسمبر 2023 سے 17 دسمبر 2023۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں ایریز برج حمل کی جانب۔ برج حمل والوں کے لیے میں یہ کہوں گا، آپ اس ہفتے میں آپ نے اپنی جلد بازی کو، اپنی ہائپرنس کو، اپنے شارٹ ٹیمپرڈ ہونے کو کنٹرول کرنا ہے، اور ایک چیز کوشش کیجیے گا کہ ضرورت سے زیادہ گفتگو مت کریے گا، ورنہ پھنسنے کے زیادہ چانسز بنیں گے۔ اور اپنے ریلیشن میں ڈیل کرتے وقت کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو نہ بولنا مناسب ہوتا ہے، تو ان چیزوں کا خیال رکھیے گا۔ اور آپ کو اس ہفتے میں جو ہے تھوڑا سا آپ ایک چیز کا خیال رکھیے گا، کسی بھی کام میں جاتے ہوئے، کسی بھی چیز میں گھستے ہوئے آپ نے رسک فیکٹر کو منیمائز کرنا ہے،
क्योंकि ये धोखे का, राहु की पोजीशन आप देख रहे हैं, कोई अल्लाह ना करे कोई फ्रॉड या धोखा ना हो, तो बहुत सोच समझ के किसी भी फाइनेंशियल डील में हाथ डालिएगा। इस हफ्ते में हो सकता है आपको कोई छोटी मोटा कट या मोच या कोई इस तरह का प्रॉब्लम हो जाए, और आपको अब थोड़ा सा अपनी चीज़ों को ना इवैल्यूएट कर लें। एक बना लें आप कि ये लोग मेरे यहाँ तक आएंगे और ये लोग मेरे लिए यहाँ तक जा सकते हैं, तो इन चीज़ों का तयन कर लें, आपके लिए बेहतर है। बच्चों के हवाले से आपको बड़ी ख़ास फोकसिंग करनी पड़ेगी, उनकी एजुकेशन के हवाले से, उनके दीगर मामलात के हवाले से, और हो सकता है कि इस हफ्ते में आपको किसी मजहबी महफिल में जाने का मौका मिले। ये स्पिरिचुअलिटी बढ़ाने वाला टाइम होता है। हाँ, अगर लिटिगेशन में या केसेस मुकदमेबाजी में आपका कोई मसला चल रहा है तो उसमें पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सकती है। फाइनेंशियली चीज़ें ठीक रहेंगी एक हद तक, और आपको हो सकता है गवर्नमेंट के हवाले से कोई अचीवमेंट हो जाए। वो अचीवमेंट इस सेंस में हो जाती है कि जैसे अगर आपका कोई काम फंसा हुआ है हुकूमती हलकों में, हुकूमती इदारों में, तो अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह चाहे तो मेरे पंजतन पाक के सदक़े उसमें सक्सेस मिलने के इम्कानात बन जाते हैं। और कोई भी चीज़ में आपने इस वक्त जल्दबाजी नहीं करनी, वरना आपके लिए नुकसान होगी। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा अपने गले का ख्याल रखिएगा, थ्रोट का, और उसके अलावा हेडेक का प्रॉब्लम हो सकता है। और एजुकेशन के हवाले से मैं बता चुका हूँ कि आपको तवज्जो देने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद हमारा दूसरा बुर्ज है बुर्ज सौर यानी टॉरस। टॉरस वालों के लिए कहूँगा कि ये ज़रा सा आपका मेल मिलाप, तकरीबात, सोशल लाइफ बढ़ाने वाला हफ्ता साबित हो सकता है। कुछ पुराने दोस्त, पुराने साथियों से आपकी मुलाकात होने के इम्कानात पैदा होंगे। शादी की तकरीबात में हिस्सा लेने का मौका मिल सकता है। अलबत्ता थोड़ा सा इन लॉस के साथ अपने मामलात का ख्याल रखिएगा। और मैं समझता हूँ अगर आप अपने बिजनेस के हवाले से, जॉब के हवाले से कोई फाइनेंशियल किसी चीज़ को सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं, तो इस बात का इम्कान है कि वो चीज़ आपकी मटीरियलाइज हो जाए। और ये भी हो सकता है जो अभी रिश्ते के ख्वाहिशमंद मर्द या औरत हैं, जो भी हैं, आप दोनों में से टॉरस कोई, उनकी उस हवाले से कोई डेवलपमेंट हो सकती है। ये भी हो सकता है आपको अचानक सफ़र करना पड़ जाए, चाहे उर्दू वाला सफ़र बोल लो, और किसी काम की वजह से, किसी बिजनेस की वजह से आपको अचानक ट्रैवलिंग का इम्कान बन सकता है। आपने अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल करना है, क्योंकि एक्सपेंसेस आपके थोड़े बढ़ेंगे और इनकम थोड़ी सी उससे कम हो सकती है। अच्छा, ये भी हो सकता है अगर आपका किसी के साथ कोई झगड़ा, कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो वो इंशाअल्लाह ताला बेहतर हो जाए। अपने शरीक हयात के साथ मामलात को अफ़ाम व तफ़हीम से हल कीजिएगा, बातों को बढ़ाइएगा मत। और अगर कोई आपका ऑलरेडी लिटिगेशन में केस चल रहा है, तो हो सकता है उसका अचानक रिज़ल्ट आ जाए। आप पर कोई अहम, जिसे ये कह लें, या तो आपको कोई असाइनमेंट मिल सकता है, या आप कुछ चीज़ें एक्वायर करेंगे अपनी प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से। आपको थोड़ा सा एक चीज़ का, और आपकी शख्सियत में एक निखार आएगा। औरतें होंगी तो ग्लो आएगा, या मर्द हो जो भी हो, क्योंकि आपकी जो प्लैनेटरी पोजीशन है वो इस किस्म की बन रही है कि ये चीज़ें आपके लिए बेहतर हो सकती है। अब थोड़ा सा आपको ख्याल क्या रखना है, अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है। हेल्थ के मामले में ये वायरल डिजीज़ या वेदर डिजीज़ या फिर ये नाक कान हलक की चीज़ें जो होती हैं, ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम दे सकती हैं। इसके अलावा एजुकेशन के हवाले से कोई अच्छी डेवलपमेंट हो सकती है आपकी, और आपको कोई गाड़ी की तब्दीली या कोई लग्जरी अशिया जो होती हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की भी हो सकती हैं, व्हीकल भी हो सकती है, उसके ऊपर आपके कुछ अखराजात होते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा आपकी टांगों में तकलीफ़ की शिकायत बढ़ सकती है। अच्छा जी, इसके बाद हमारा तीसरा बुर्ज है बुर्ज जौज़ा जेमिनी। जेमिनी वालों को ये कहूँगा कि आपको दूसरे लोगों पर आपने अपना डिपेंडेंसी को कम से कम करना है, और थोड़ा सा
میں آپ کو یہ بھی ایڈوائز کروں گا، اگر کوئی فائنینشیل ڈیل کر رہے ہیں تو اس کے تمام قانونی تقاضوں کو پورا کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں، آپ کی فیملی میں کوئی شادی منگنی کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو پلاننگ تو ہو آپ کی سفر کی، لیکن اس کی ڈیٹوں میں کوئی رد و بدل ہونے کا امکان ہے۔ اگر آپ کوئی باہر جو ہے سیٹل ہونا چاہ رہے ہیں، یا جاب یا تعلیم کے حوالے سے جانا چاہ رہے ہیں، تو اس میں آپ کو کوئی ڈاکومنٹڈ اچھی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، ای میل آ سکتی ہے، ایڈمیشن لیٹر آ سکتا ہے، اس ٹائپ کی چیزیں ہونے کا امکان ہے۔ تھوڑا سا آپ کی انٹرنیٹ کے اوپر، سوشل میڈیا پہ انگیجمنٹ بڑھیں گی، اور آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، جیمنائی والوں کو میں یہ بولوں گا کہ تھوڑا سا آپ کو اوور کمیٹڈ نہیں ہونا، ورنہ آپ کے لیے تھوڑا سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور اگر آپ لیٹیگیشن میں جانا چاہ رہے ہیں تو آپ نے جو بھی قانونی ایکسپرٹ ہوتے ہیں ان سے ایڈوائز لے لیجئے، اس کے بعد اس میں اسٹیپ ان کریں تو وہ آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اور یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو کبھی مائنر سا ڈپریشن یا انریسٹ ہو سکتے ہیں آپ، اور آپ کو اپنی ہیلتھ کے حوالے سے ایک تو پیٹ کا خیال رکھنا ہے، دوسرا جوائنٹ پین ہونے کا اللہ نہ کرے اندیشہ ہو سکتا ہے، ہڈیوں میں تکلیف کی شکایت یہ ہو سکتی ہے، اور ایسے موقع پہ بعض دفعہ وٹامن ڈی کی ڈیفیشینسی بھی ہو جاتی ہے جیمنائی لوگوں کو۔ اس کے علاوہ فائنینشیل چیزیں اچھی رہیں گی آپ کی، اللہ کے کرم سے آپ کو کچھ نئی اپرچونیٹیز مل سکتی ہیں، کوئی نیا کام شروع ہو سکتا ہے۔ اور آپ کو ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ کا کسی ہائی پروفائل پرسنالٹی سے کوئی کام اٹکا ہوا ہے، یا کوئی چیز پھنسی ہوئی تھی، یا کوئی ان سے آپ کو توقع تھی، تو ہو سکتا ہے اس ہفتے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پوری ہو جائے، اور آپ نے اپنی ایجوکیشن پہ ذرا ضرورت سے زیادہ تھوڑی محنت کریں تاکہ رزلٹ بہتر سے بہتر آئیں۔ اس کے بعد چوتھا برج ہے ہمارا برج سرطان، کینسر۔ کینسر والوں کو یہ کہوں گا، کچھ آپ کے فیملی میٹرز جو ہیں وہ آپ کو تھوڑا سا تنگ کر سکتے ہیں، تھوڑا سا آپ کو جو بگننگ آف ویک ہے اس کی ابتدا میں تھوڑا سا ڈپریشن یا تھوڑی سی ڈس اپوائنٹمنٹ ہو سکتی ہے، مگر گھبرائیے گا نہیں۔ البتہ آپ کو ایک چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کی پروفیشنل لائف میں کچھ آپ کے ایسے کولیگز جو اندر سے آپ سے حاسد ہیں یا جلتے ہیں، وہ تھوڑا سا آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن اللہ نے چاہا تو اللہ کرم کرے گا۔ آپ کو ایک تو اپنے کھانے پینے کی چیزوں میں، یعنی پیٹ سے ریلیٹڈ، ENT سے ریلیٹڈ ان چیزوں کا خیال رکھیے گا، اور تھوڑا سا اپنے اندر فلیکسیبلٹی لائیے گا، کوئی بھی چیز ڈیل کرتے ہوئے یہ ذرا خیال رکھیے گا۔ اور اگر آپ چاہیں تو آپ کے کسی پرانے مسئلے کا اچانک کوئی اچھا حل اور بہتر حل بھی نکل سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کا کوئی کمٹمنٹ ہو جو پوری نہ ہو رہی ہو، اور آپ کسی کے ویٹ کر رہے ہوں پیسوں کے حوالے سے، وہ چیز آپ کو اچانک ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی اپنے بچوں کی طرف، ان کی ہیلتھ کی طرف اچانک توجہ کھنچ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس بات کا بھی امکان ہے کہ شاید آپ اپنے بچوں کے لیے ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی نئی اسکیم، کوئی نئی اسٹریٹجی جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ آپ کو اپنی فیملی کے اندر ہیلتھ کا آپ نے ذرا خیال رکھنا ہے، اور ایک چیز میں اپنے بچوں کی صحت کا، خاص طور پر میل جینڈر کا۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی ایسا کام جو کافی دنوں سے نہیں ہو رہا تھا، یا اس میں کوئی اٹکاؤ ہو گیا تھا، ہو سکتا ہے مڈ ویک میں اس کے حوالے سے کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو جائے۔ آپ کو اننیسیسری اپنی انرجی کو ویسٹ نہیں کرنا، اور وہ کام جن کے اندر آپ کو ویسے ہی پاسبلٹی کم نظر آ رہی ہے اس میں اپنی محنت کو ضائع مت کیجیے گا۔ اس کے بجائے وہ کام جو آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ ان کو تھوڑا سا پش کرنا ہے اور یہ ہو جائیں گے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ پراپرٹی کے حوالے سے کوئی خرید و فروخت کی ڈیل آپ کی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنا ایک چیز کا اور خیال رکھنا ہے، وہ یہ کہ اگر آپ کی توقعات کسی گورنمنٹ آفیشیل، کسی
प्रॉपर्टी डीलर या किसी आर्म फोर्सेस से रिलेटेड बंदे से, तो वो शायद अल्लाह के हुक्म से अचानक पूरी होने का इम्कान बन सकता है। अच्छा जी, इसके बाद हमारा 5वां बुर्ज चलता है बुर्ज असद लियो। लियो वालों को ये कहूँगा कि ज़रा प्रॉपर्टी से रिलेटेड डील्स में हाथ सोच समझ के डालिएगा, कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा, तमाम पेपर्स को रीचेक कराइएगा, साइन करते हुए एहतियात कीजिएगा, और थोड़ा सा लोगों से अपनी तवक्कुआत ज़्यादा मत बांधिएगा, वरना आपको थोड़ी सी ठेस पहुंचेगी। और ख़ुसूसन इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखिएगा, और थोड़ा सा फजूल खर्ची की तरफ आपका रुझान जा सकता है, लेकिन उसको कंट्रोल कीजिए। और ये भी हो सकता है अगर आप कोई नई जॉब, नए काम के लिए काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें कोई कामयाबी हो सकती है। ये भी हो सकता है मिड ऑफ वीक में कि आपकी जिससे एक्सपेक्टेशन है या जिससे तवक्को है, उससे अचानक आपको कोई फ़ायदा पहुंच जाए। इसके अलावा आपको अपने बच्चों की एजुकेशन की तरफ ज़रा ध्यान देना होगा और उनकी तालीमी कारकर्दगी का जायज़ा लेना होगा। कोई फाइनेंशियल गेन अचानक आपको हो सकता है, और आपने किसी की सुनी सुनाई बातों पर कोई एग्जीक्यूशन नहीं करना, कोई माली स्कीम नहीं बनानी, वरना धोखा और लॉस होने का इम्कान है। इसके अलावा अगर आप सांस के मरीज़ हैं या एस्थमेटिक हैं, तो आपको थोड़ा सा अपने सांस का या निज़ाम तनफ़ुस से रिलेटेड रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसका ख्याल रखिएगा। और आपने एक चीज़ का ज़रूर सोचें, अगर आप बैरून मुल्क हैं तो हो सकता है आपको नौकरी के हवाले से, अपनी जॉब के हवाले से कोई एलिवेशन या बेहतरी आने का इम्कान है। और अगर आप अपने मुल्क में हैं तो यहाँ भी आपको कोई अल्लाह के हुक्म से अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने के इम्कान बन सकते हैं। हेल्थ के मामले में आपने एक तो अपने ब्लड प्रेशर का ख्याल रखना है, और अगर आप कार्डियक पेशेंट है तो उसका भी ख्याल रखिए। दूसरा, ये दौर में ज़रा सा आपको ब्लड प्रेशर के अलावा अपने चेहरे का, अपने फोरहेड का, ये सर का दर्द या यहाँ कोई चोट प्रॉब्लम होने का ये इम्कान बनते हैं। एक चीज़ मैं और बोलूँगा, स्पोर्ट्स जिसमें पानी का ताल्लुक़ हो, ज़रा उससे अपने आप को दूर रखें तो बेहतर है। ये भी हो सकता है कि आप अगर बैरून मुल्क किसी वीज़ा, किसी डॉक्यूमेंट के ख्वाहिशमंद थे, तो अल्लाह ताला के हुक्म से अचानक उसमें आपको कोई अचीवमेंट हो सकती है। कुछ घूमने तफरी तबाह की तरफ आपका ध्यान भी जा सकता है, और बच्चों के साथ आपका इंटरेक्शन बढ़ सकता है, बच्चों के साथ तवज्जो ज़्यादा हो सकती है। ये तमाम चीज़ें होने का इम्कान बनता है। इसके अलावा आपने ट्रैफिक में, ड्राइविंग में ख़ास एहतियात बरतनी है। इसमें कोई रिस्क फैक्टर नहीं आना चाहिए, वरना कोई खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, कोई गाड़ी का या व्हीकल या बाइक व्हाटएवर जो भी आपके पास, उसमें कोई डेंट, चोट आपको लगने का या आपकी गाड़ी के नुकसान होने का अंदेशा रहता है। ये एहतियात कीजिएगा। और किसी अजनबी इंसान पर इस वक्त फाइनेंस के हवाले से या अपने जो है अपने इख्तियारात के हवाले से भरोसा ना कीजिएगा। इसके बाद हमारा छठा बुर्ज है बुर्ज सुमरा, विर्गो। विर्गो वालों को ये कहूँगा कि थोड़े से अननेसेसरी एक्सपेंसेस आपके इस हफ्ते में हो सकते हैं, और अगर प्लानिंग से चलें तो उनको बचा सकते हैं, ख़ास तौर पे विर्गो ख़वातीन। दूसरा, हो सकता है इस हफ्ते में आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें फेस करनी पड़े, यानी कुछ अनोखे वाक़यात या कोई अचानक कोई नई सूरत हाल का पैदा हो जाना। फाइनेंशियल चीज़ों में कुछ किसी हद तक ज़रूर बेहतरी आएगी। प्रॉपर्टी से आपको फ़ायदा हो सकता है। अगर आप फ्लैट, मकान या व्हाटएवर जो भी आप करना चाहते हैं तो उसके लिए ये बेहतर है। और मैं आपको ये कहूँगा, वैसे तो लिटिगेशन के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा और वेट कर लें तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं और मज़ीद बेहतर हो जाएंगी। और अपने एक एडवाइस करूँगा, अपनी चादर से पाँव बाहर मत निकालिएगा, वरना थोड़े से मसाइल पैदा हो जाएंगे। एजुकेशन के हवाले से कोई अचानक अचीवमेंट हो सकती है, कुछ सोशल लाइफ आपकी बढ़ सकती है, कुछ लोगों की गेट टुगेदर में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनसे आपको ख्वाहिश हो रही थी या मिलना चाह रहे थे, और उनसे हो सकता है अल्लाह ताला के हुक्म से आपको फ़ायदा भी हो जाए। और आपको
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں، چاہے آپ جاب کرتے ہیں، چاہے آپ بزنس کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے لیے ریکمنڈیشن اچھی ہو، آپ کی ACR اچھی بنے، یا آپ کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہائی اپس باسز آپ کے لیے کوئی اچھی کارکردگی کا اپریسیشن آپ کو دیں۔ ایک چیز کا خیال رکھیے گا، اگر ہاں آپ کوئی گاڑی خریدنا چاہ رہے ہیں تو یا بائک لینا چاہ رہے ہیں یا بدلنا چاہ رہے ہیں تو کر سکتے ہیں اس وقت، لیکن ایک خیال رکھیے گا کہ ذرا سا آپ کا مٹھاس یا کھانے پینے کا رجحان بڑھے گا یا بڑھ سکتا ہے اس ہفتے میں، تو اس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے۔ دوسرا، آپ کو ایک چیز کا اور بھی خیال رکھنا ہے، ایک تو ہڈیوں کا درد، جوڑوں کا درد، کہ اگر آپ پیشنٹ ہیں یا کمر کا پرابلم آپ کا رہتا ہے، اسپائن کا، تو اس کا خیال رکھیے گا۔ اور اس کے علاوہ آپ کے ہیلتھ کا تو میں نے بتا دیا، فائنینشیل چیزیں صحیح ہوں گی۔ ہاں، زمین جائیداد سے کوئی اچانک آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے، اس کے بعد ان ایکسپیکٹڈ اور بھی کہیں سے ہو سکتا ہے، اللہ چاہے تو۔ اس کے بعد ہمارا 7واں برج ہے برج میزان، لبرا والوں کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ پراپرٹی سے ریلیٹڈ کوئی کام کرتے ہیں تو اس ہفتے میں کوئی اچھی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، آپ کا رکا ہوا کام جو ہے موبلائز ہو سکتا ہے۔ آپ اگر کسی چیز کے لیے ویٹ کر رہے ہیں تو وہ چیز اچانک آپ کے لیے ہو سکتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی تھوڑی سی پرسنل لائف کے اندر اچانک اضافہ یا اچانک اس میں کوئی بہتری کی کوئی نہ کوئی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ آپ کا تھوڑا سا دل چاہے گا فلاح و بہبود کے کام کرنے کا، آپ کا دل تھوڑا سا چاہے گا لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اس کا موقع ملے تو ضرور کیجیے گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے غیر شادی شدہ جو لیبرنس لوگ ہیں یا برج میزان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے رشتوں کے حوالے سے کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ تھوڑا سا اپنے نروس سسٹم کا خیال رکھیے گا، نروس تھوڑے سے ویک ہو جاتے ہیں اس دور میں، یا بلڈ پریشر کا مرض ہو تو وہ تھوڑا سا آپ کو تنگ کر سکتا ہے۔ اور آپ کو کچھ جسے کہتے ہیں نا کہ لگژری آئٹمز پہ آپ کا کچھ پیسہ خرچ ہو سکتا ہے۔ اپنی بچی کی صحت، فیمیل جینڈر اگر آپ کا ہے تو اس کے زیادہ امکان ہے کہ اس کی صحت کے حوالے سے تھوڑے سے آپ ڈسٹرب ہوں۔ اس کے علاوہ کچھ آرائش و زیبائش، ملبوسات، جوتے یا ان چیزوں کے اوپر آپ کے پیسے کا اخراجات ہوتے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک چیز کا اور بھی خیال رکھنا چاہیے، گفتگو کرتے وقت آپ نے احتیاط کا دامن جو ہے وہ ملوث خاطر رکھنا ہے، اور اپنی اگر زبان غصہ بھی آ رہا ہے یا آپ کو کہ سچ بول رہے ہوں لیکن حالات کا تقاضا ہے کہ اتنا سچ نہ بولیں، تو اس سے بہتر ہے خاموشی اختیار کر لیجیے گا، ورنہ کسی کے ساتھ آپ کا خواہ کا کوئی مسئلہ بن سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے آپ جاب کے حوالے سے اگر کوئی کوشش کر رہے تھے تو اس میں کوئی اچیومنٹ ہو سکتی ہے، آپ کی پارٹنر شپ سے آپ کو فائدہ ہونے کا امکان بن سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو ہے اچانک کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ آپ کے فائنانس کے حوالے سے، آپ کے بزنس کے حوالے سے ہو جائے۔ ہاں، ایک چیز کہوں گا، وہ لیبرنس خواتین جو کہ اس وقت پریگننسی میں چل رہی ہیں، ان کو تھوڑا سا اپنی پریگننسی کا خیال رکھیے گا، کیونکہ یہاں پہ جسم سے تھوڑا سا اللہ نہ کرے کوئی فزیکلی ڈیمیج یا کوئی نقصان پہنچنا بلیڈنگ کے تحت یہ ہونے کے امکان ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا 8واں برج ہے برج عقرب، اسکارپیو والوں کو یہ کہوں گا کہ جلد بازی نہیں کریں گے تو آپ کے لیے چیزیں بہت بہتر رہیں گی، اور اگر آپ نے جلد بازی کی یا جذباتی پن کا مظاہرہ کیا تو آپ کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے، کوئی پرابلم ہو سکتی ہے۔ اور اسپیکولیشن کے کام میں بہت سوچ سمجھ کے ہاتھ ڈالیے گا۔ اسپیکولیشن میں یہ سٹے بازی، یہ سٹاک مارکیٹ، یہ چیزوں کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، ہو سکتا ہے آپ کا کوئی کام جو بڑے عرصے سے آپ کوشش کر رہے تھے لیکن نہیں ہو رہا تھا، اس میں اچانک اللہ تعالیٰ کے کرم اور حکم سے میرے پنجتن پاک کے صدقے سکسیس مل جائے، آپ کو کامیابی مل جائے۔ آپ کو تھوڑا سا اپنی والدہ کی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، خاص طور پہ ان کے ٹانگوں کا، جوائنٹس کا، یہ چیزوں کا ذرا سا خیال رکھیے گا، اور تھوڑا سا ان کے بلڈ پریشر کا بھی خیال رکھیے گا۔
وائف کی بھی صحت، وائف ہیں تو ہسبینڈ کی صحت کا خیال رکھیے گا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بزنس کے حوالے سے اچانک کوئی آپ کے لیے پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو جائے، جس سے یقیناً آپ کو خوشی تو ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ کو لائف میں کوئی ایسا موقع مل جائے کہ جیسے مثال دے رہا ہوں میں، آپ کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے خواہش مند تھے لیکن وہ نہیں ہو رہا تھا، اچانک اس میں کوئی ڈیولپمنٹ ہو جائے، باہر جانے کے حوالے سے کوئی آپ کے سامنے سچویشن آ کے کھڑی ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو مطلب اچانک کے لفظ پہ غور کیجیے گا کہ یہ اچانک آل آف اے سڈن کوئی چینج آنے کا امکان بن سکتا ہے، اور کچھ آپ کے پرانے ریلیشن یا دوستوں سے، عزیزوں سے اگر ان میں کوئی ناچاقی، نا اتفاقی آ گئی تھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس ہفتے اس میں کوئی بہتری کی آنے کی سبیل بن جائے۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، ایک تو نمبر 1 آپ نے اپنے دوران خون یا بلڈ سے ریلیٹڈ، وہ بلڈ پریشر بھی ہوتا ہے، اس کا خیال رکھیں۔ اگر آپ ڈائبٹک کے پیشنٹ ہیں تو اپنی ڈائبٹس کا خیال رکھیں، یا کوئی بھی ایسا کرونک مرض جو کہ بہت عرصے سے آپ کو چل رہا ہے، اس میں کوئی اچانک منفی تبدیلی آنے کا امکان بن سکتا ہے۔ تو اگر کوئی صحت کے حوالے سے معاملہ درپیش ہو تو اس کو ڈیلے مت کیجیے گا، اس کی میڈیکیشن کے لیے فوراً ڈاکٹر کو اپروچ کریے گا۔ آپ کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی تقریب میں جانے کا موقع ملے جہاں آپ کو کچھ تھوڑے سے مطلب جن لوگوں کا شاید آپ کو اچھے نہ لگتے ہوں ان کو فیس کرنا پڑے، یعنی ایک ناگواری کا تاثر ابھرے آپ کے اندر، تو یہ چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہمارا نواں برج ہے برج قوس، سیجیٹیریس۔ سیجیٹیریس والوں کو یہ کہوں گا کہ کوئی نیا کام، کوئی بزنس میں بہتری، کوئی جاب کے حوالے سے اچھی آپ کو جو ہے اس کا حصول یا اچیومنٹ ہونے کا امکان بن سکتا ہے۔ کوئی اپرچونیٹی اس ہفتے میں آپ کو مل سکتی ہے، اس کو یوٹیلائز کیجیے گا اور اس کو اویل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ ہاں، جو سیجیٹیریس میرڈ ہیں ان کو میں تھوڑا سا کہوں گا، تھوڑا سا اپنے اسپاؤس کے ساتھ تعلقات کا خیال رکھیے گا، اور تھوڑا سا آپ کو ایک چیز کا اور بھی خیال رکھنا ہے۔ ابھی بس اینڈ ہی چل رہا ہے، جوپیٹر پھر سیدھا ہونے والا ہے، تو یہاں پہ کوئی ایسا کام میں ہاتھ مت ڈالیے گا جس کو بنیادی طور پر کوئی بیس لیس کام ہو یا جس میں سٹے کا ایلیمنٹ آتا ہو، تو یہ ذرا اللہ نہ کرے دھوکہ ہونے کا امکان بن سکتا ہے۔ اور پھر راہو کی پوزیشن بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا اپنی والدہ کی صحت کا خیال رکھنا ہے، اور اس کے علاوہ یہ جسے کہتے ہیں نا ٹیل چل رہی ہے، تو ذرا اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھیے گا۔ فائنینشیل چیزیں اچھی رہیں گی آپ کی، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی ٹریولنگ کا کوئی امکان بن جائے، بیرون ملک جانے کا یا بیرون ملک میں ہائر اسٹڈی کرنے کا آپ کو اللہ تعالیٰ موقع فراہم کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی آپ کے دوستوں سے، کوئی بڑے لوگوں سے امید و خواہشات کی جو ہے پوری ہونے کا بھی امکان بن سکتا ہے۔ تھوڑا سا آپ کو اپنی ہیلتھ کے معاملے میں ایک تو اپنے ہاتھ پاؤں کو سنبھال کے کوئی ایڈونچر مت کیجیے گا ورنہ چوٹ بلیڈ ہونے کا خطرہ ہے۔ اس کے علاوہ مجھے یہ لگتا ہے کچھ دواؤں پہ، آپ کے میڈیکل پہ، ہاسپٹل پہ، ڈاکٹر کے اوپر اخراجات نظر آتے ہیں، اور اگر آپ بیرون ملک سفر کرنا چاہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اس حوالے سے بھی کوئی آپ کو اچیومنٹ ہو جائے۔ اور ایک چیز کا بس میں آپ کو یہ ایڈوائز ضرور کروں گا کہ اپنی پروفیشنل لائف میں کوئی پالیٹکس میں نہ جائیے گا وہاں، ورنہ تھوڑا سا آپ کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہو جائے گا۔ اور کچھ تھوڑے سے آپ بچوں کے حوالے سے، ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے ذہن میں فکر اور اندیشے آ سکتے ہیں، لیکن وہ وقتی طور پر ہوں گے۔ اس کے علاوہ کوئی گاڑی کی تبدیلی یا کوئی بہتر سواری کے حصول کا امکان بھی بحکم اللہ بن سکتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا 10واں برج ہے برج جدی، کیپریکون۔ کیپریکون والوں کو یہ کہوں گا کوئی اپرچونیٹی آپ کو مل سکتی ہے، اگر آپ نے اپنے ٹیلنٹ کو، اپنے اسکل کو پراپر یوز کیا تو آپ کو وقتی طور پر اس سے اچھا فائدہ ہو سکتا ہے، اور پراپرٹی سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے۔
تھوڑا سا ایک چیز کا خیال رکھیے گا، اگر آپ کے اندر کوئی خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، کوئی تکبر یا انتقام کا ایلیمنٹ آیا تو پھر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کا سیٹن جو دیکھ رہے ہیں آپ پوزیشن، تو پھر اور راہو ہے تو اچھا پڑا ہوا کمیونیکیشن کے لیے اچھا ہے، مگر جو جوپیٹر کی پوزیشن یعنی میں مکس پلانٹ مارس بھی آ گیا، اس میں کیتو بھی آ گیا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اچانک آپ کو جھٹکا لگ جائے اور آپ کو ہو سکتا ہے کچھ اپنے دوستوں سے، اپنے ساتھیوں سے ڈس اپوائنٹمنٹ مل سکتی ہے، کوئی آپ کو اللہ نہ کرے دھوکہ اس کے بھی ملنے کے امکان ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ جس پہ ٹرسٹ کر رہے ہوں وہ اچانک آپ کو ڈس اپوائنٹ کرے۔ ہیلتھ کے حوالے سے آپ کو ENT کا خیال رکھنا چاہیے، اور تھوڑا سا آپ نے ایک خیال اور رکھنا ہے کہ کھانے پینے کے معاملات میں احتیاط برتیے گا۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کو اگر کوئی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کو کوئی اپرچونیٹی مل رہی ہے تو وہ فار دا ٹائم بینگ تو آپ کے لیے اچھی ہے، لیکن لانگ ٹرم میں شاید وہ نہ ہو جو آپ سوچ رہے ہیں، اور اگر آپ نے اپنی سیکریسی کسی کے ساتھ شیئر کی تو ہو سکتا ہے وہ سیکریسی مینٹین نہ ہو پائے۔ آپ کے کچھ رکے ہوئے کام، کچھ اٹکے ہوئے کام ہو سکتے ہیں، لیکن اس وقت کا یہ دور ہوتا ہے کہ آپ جتنا ڈاؤن ٹو ارتھ ہمبل رہیں گے اتنا آپ کے حق میں بہتر رہے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی فورن میں پراپرٹی ایکوائر کریں یا بیچیں، اس حوالے سے کوئی آپ کی ڈیل بن سکتی ہے، آپ کی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ انٹریکشن بڑھے گا، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رشتہ داروں میں کسی کے ساتھ اچانک آپ کی کوئی ناراضگی پیدا ہو جائے۔ آپ کو اپنے کھانے پینے کی احتیاط کا بتایا میں نے، اور دوسرا ENT کا بتایا، یا کولڈ فلو یہ چیزوں کا پرابلم ہو سکتا ہے۔ ایک چیز کا خیال رکھیے گا، ڈرائیونگ کرتے ہوئے آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے، اور اگر آپ کسی پرانے مرض کے شکار ہیں تو اس کا خیال رکھیے گا۔ اس کے بعد ہمارا 11واں برج ہے برج دل یعنی ایکوریس، کیپریکارن کے بعد۔ آپ کو تھوڑا سا اپنی ہیلتھ کے حوالے سے بہت سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے چاہیے۔ دوسرا، کوئی ایسا وائرس یا بیکٹیریا آپ کے جسم میں نہ چلا جائے جو آپ کو اللہ نہ کرے کھانے پینے میں اس کے ہونے کے امکان زیادہ ہیں، تو یہ ذرا کھائیں پئیں، یہ چیزوں کو جو ہے اچھے ٹیمپریچر پہ پکا کے اور پھر کھائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ کچھ آپ کو الگ سے ایڈیشنل اسائنمنٹ دی جا سکتی ہیں، کچھ ذمہ داریوں میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور اپنے تعلقات کو، پروفیشنل معاملات کو کسی اور کے کہنے پہ یا اس کے بہکاوے میں آ کے خراب مت کیجیے گا۔ کچھ لگ رہا ہے آپ کے فیملی سائڈ سے تھوڑی سی بہتری ہو جائے گی، اور اگر آپ کوئی اولاد کے منتظر ہیں تو اس حوالے سے کوئی گڈ نیوز مل سکتی ہے۔ تھوڑا سا آپ کے نروس پہ جو ہے پریشر بلڈ اپ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کرم کرنے والا ہے۔ اور ایک کبھی کبھی آپ کو یہ محسوس ہوگا اس ہفتے میں کہ جیسے ایک باڈی انریسٹ ہو گئی ہے یا باڈی تھک گئی ہے، یہ ٹائرڈ فیل کریں گے اپنے آپ کو۔ اور ایک چیز میں اور کہوں گا کہ کوئی ایسی کمٹمنٹ نہ کیجیے گا جو آپ کے لیے بعد میں پوری کرنا مشکل ہو جائے۔ اس کے علاوہ آپ کو تھوڑا سا وہ پرابلم جو آلریڈی آپ کی زندگی میں چل رہے ہیں، اب ان کو آہستہ آہستہ کر کے سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کیجیے۔ ایک انجانا سا خوف ذہن میں ضرور آئے گا، لیکن انشاءاللہ چیزیں اوورآل بہتر چلتی رہیں گی۔ جو باتیں بتائیں بس ان کا خیال رکھیں، اور اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں یا آپ کے بچے شادی کے قابل ہو گئے تو ان کے حوالے سے کوئی آپ کو ڈیولپمنٹ، کوئی پروپوزل، یہ چیز آنے کا امکان ہے، یا آپ ان کا پروپوزل کہیں لے کے جائیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کو ایک چیز کا اور بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی ایسے کام میں ہاتھ مت ڈالیے گا جس کو کانکریٹ وے میں آپ نے چھان پھٹک نہ کر لی ہو، ورنہ یہاں دھوکے ہونے کے امکان ہو جاتے ہیں۔ کوئی غلط انسان کے کہنے پہ، مشورے پہ انسان کوئی غلط چیز کر دیتا ہے،
اور یہاں پہ ایک تو میں نے نروس سسٹم کے حوالے سے بات کی، ایک آپ نے کھانے پینے پیٹ کا خیال رکھنا، اور دوسرا یہ وہ دور ہوتا ہے جہاں پہ آدمی کو تھوڑا سا سوکھے نشے سے مراد سگریٹ سے لے کے چرس ہیروئن تک وہ چیز ہوتی ہے، ان کی لتیں لگ جاتی ہیں یا ان سے واسطہ پڑ جاتا ہے، تو یہ احتیاط کیجیے گا۔ فائنینشلی چیزیں انشاءاللہ یقیناً بہتری کی طرف جائیں گی۔ اس کے بعد ہمارا 12واں برج ہے برج حوت پائسز والوں کے لیے کہوں گا کچھ آپ کے کاروبار میں ایلیویشن آ سکتی ہے، کچھ آپ کو ایڈیشنل فائنینشیل گین ہو سکتا ہے، کچھ آپ کی جاب یا سروس کے اندر بیٹرمنٹ ہو سکتی ہے۔ اگر آپ نے اس کے اندر کوئی جذباتی پن یا غصے کا پہلو رکھا تو پھر آپ کے لیے وہ چیز یا تو وہ اپرچونٹی ضائع ہو جائے گی، یا پھر یہ ہوگا کہ وہ چیز ڈیلے میں چلی جائے گی یا پینڈنگ میں۔ ہو سکتا ہے کوئی آپ کو بڑی نیوز ملے، پازیٹیو وے میں کہہ رہا ہوں، اور آپ کو اگر کوئی فائنینس کے حوالے سے مشکلات ہو رہی تھی تو اس میں تھوڑی سی کمی آ سکتی ہے، اور اگر آپ نے اپنی فوکسنگ پراپر رکھی تو انشاءاللہ تعالی چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ اور اپنے میڈیکل کے معاملات میں کوئی آپ جو ہے اس کو غفلت نہ برتیے گا، ورنہ وہ چیزیں آپ کے لیے نقصان کا باعث بن سکتی ہیں۔ ایک تو آپ کو تھوڑا، اگر آپ اسٹمیٹک مریض ہیں یا سانس کی بیماریوں کے شکار ہیں تو اس کا خیال رکھیے گا۔ کچھ اچانک آپ کے گھر میں مہمانوں کی آمد ہو سکتی ہے، یہ بھی ایک بڑا اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ اور اگر آپ میں ایک چیز اور بھی کہوں گا، اپنی گفتگو میں احتیاط رکھیے گا، ورنہ آپ غلط قسم کی گفتگو یا وہ گفتگو جس سے کسی کی دل آزاری ہو جائے وہ آپ کے منہ سے ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ پراپرٹی کے حوالے سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اچانک داڑھ میں تکلیف، دانت میں تکلیف، یا یہ جو منہ کا پورشن ہے یہاں کوئی چوٹ یا تکلیف کا امکان بن سکتا ہے۔ آپ کو ایک چیز کا اور بھی خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کو سوچیں تو بہت بڑی بڑی آئیں گی، خیالات بھی بہت بڑے بڑے آئیں گے، لیکن جب ایگزیکیوشن پہ آپ جائیں گے تو شاید آپ جسے سونا سمجھ رہے تھے وہ چاندی بھی نہ نکلے، تو سوچ سمجھ کے ہاتھ ڈالیے گا، اور اپنی پارٹنرشپ میں بھی بہت دھیان رکھیے گا، ورنہ بعض دفعہ اس دور میں پارٹنرشپ سے یا کوئی بزنس کے حوالے سے کوئی مت بھیڑ یا کوئی پرابلم اچانک پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی قیمتی اشیاء کی خریداری پہ اخراجات ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو زندگی میں کچھ ایسے لوگ مل جائیں جو آگے چل کے آپ کے لیے کوئی وقتی طور پہ تو فائدہ دیں، لیکن آگے چل کے وہ شاید آپ کے لیے اچھے نہ ہو۔ تو خواتین حضرات، یہ ویکلی ہاروسکوپ میں نے آپ کو بتایا، اور جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس ہفتے آپ کو 2024 کے سال کے حوالے سے بھی ویڈیو ملیں گی، تو جو باتیں میں سوشل میڈیا کے حوالے سے کہتا ہوں ان پہ ذرا غور کیا کریں، ان پہ دھیان رکھا کریں، تاکہ کسی کے ساتھ دھوکہ نہ ہو۔ بار بار بولتا ہوں، اس ویڈیو کو پورا سنا کریں، اور نہ اس کو فیس بک پہ دیکھیں، وہ سب چیٹر کی یا فراڈیے کی، اس پہ نہ جایا کریں، نہ انسٹاگرام، نہ ٹک ٹاک، نہ لنکڈ ان پہ، یہ خیال رکھیے گا۔ تو مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔